نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہرت عام اور ابو قیس بن الاسلط کا قصیدہ۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بہت سارے ایپیسوڈز اب تک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج اگلا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ سو عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ میں اپنا یہ پروگرام جن مقاصد کے تحت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف حاصل کرنا اور آگہی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سیرت پاک کے پوشیدہ گوشوں کو وا کرنا اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کرنا، سماج میں ایک اچھے، نیک اور ملنسار انسان کی خوبیوں سے اپنے دامن کو بھرنا اور اسی طرح سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے گوشے گوشے میں عام کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح اس کے چند دیگر مقاصد میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ سماج میں نیک، اچھی اور احسن اقدار کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تبلیغی مشنری اداروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور مقدور بھر ان سے تعاون کرنا ہے۔ سو عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے اب تک سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بہت کچھ بیان کر چکا ہوں۔ ان دنوں ہمارے سامنے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہرت عام اور ابو قیس بن الاسلط کا قصیدہ۔ سو عزیزان محترم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا پیغام ملنے کے بعد 3 سال تک آپ نے خفیہ تبلیغ کی۔ اس کے بعد آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر عام اعلان کیا اپنی نبوت کا۔ جو ہی آپ نے اپنی نبوت کا عام اعلان کیا تو سرداران مکہ خاص طور پر اور تمام کے تمام قریش، مکہ کے رہنے والے سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مصائب کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے ان کا پامردی سے مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ کا پیغام چہار سو پھیلنے لگا، حتیٰ کہ مکہ کی گلیوں سے نکل کر آپ کا پیغام مدینہ تک پہنچا، آپ کا پیغام نجد تک پہنچا، آپ کا پیغام تہامہ تک پہنچا، آپ کا پیغام حجاز تک پہنچا اور پھر آپ کا پیغام پورے کے پورے عرب کے اندر پھیل گیا۔ آپ کی نبوت کی شہرت عام ہو گئی۔ اس وقت ابو قیس بن الاسلط ایک شاعر تھا بہت بڑا، مدینہ کا رہنے والا، جس کی شادی مکہ میں ہو چکی تھی۔ اکثر و بیشتر وہ مکہ آیا کرتا تھا اور مکہ کے بڑے بڑے سرداران اس کے دوست تھے، اس کو جانتے تھے، اس کے ساتھی تھے۔ اب ابو قیس بن الاسلط ان کو کیا نصیحتیں کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے۔ یہ شاعر، بہت بڑا شاعر مدینہ کا، یہ جب اس نے سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی مبعوث فرما دیا ہے اور اہل مکہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے، تو ابو قیس بن الاسلط نے یہ قصیدہ لکھا جس میں ان کو سمجھایا، اہل مکہ کو باور کرایا کہ اہل مکہ، اے سرداران مکہ، تم اس شخص کی مخالفت کر رہے ہو جو حق پر ہے، جو سچ بات کہتا ہے، حق بات کہتا ہے۔ اگر تم اس کا مقابلہ کرو گے، اس کے راہ میں روڑے اٹکاؤ گے، اس کو تکالیف دو گے، اس پر پریشانیاں مسلط کرو گے، اس پر مصائب مسلط کرو گے، تو تم آپس میں لڑ کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ جنگ نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، جنگ کوئی اچھا نتیجہ نہیں دیتی۔
اس نے یہ باتیں باور کرائیں اہل مکہ کو، سمجھائیں، میں آپ حضرات کے سامنے اس کے چند اشعار پیش کر چکا ہوں اس کے قصیدہ کے۔ آج اس کے قصیدہ کے چند اگلے اشعار آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وَإِظْهَارِ أَخْلَاقٍ، اگلا شعر اس کا ابو قیس بن الاسلط کا، وَإِظْهَارِ أَخْلَاقٍ وَنَجْوَيْ سَقِيمَةٍ وَنَجْوَيْ سَقِيمَةٍ كَوَخْزِ الْأَشَافِي كَوَخْزِ الْأَشَافِي وَقْعُهَا حَقَّ صَائِب۔ اخلاق کے ظاہر کرنے، وہ کہتا ہے کہ میں اخلاقیات کی بات نہیں کرتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں اخلاقیات کی بات، اور ایسے جھگڑوں کی سرگوشی بھی نہیں کرنا چاہتا، بتانا بھی نہیں چاہتا تم لوگوں کو، اخلاقی باتیں نہیں بتانا چاہتا کہ جن سے چبھن آریوں کی طرح سیدھی پڑتی ہے، کہ جن سے تمہارے دلوں کو آریوں کی طرح چبھن محسوس ہو، تمہارے دلوں کو تکلیف محسوس ہو۔ میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، میں جھگڑے کی بات نہیں کہنا چاہتا، اخلاقیات کا درس تم کو نہیں دینا چاہتا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں فذکرہم باللہ، فذکرہم باللہ اول وہلہ، اے کیس پہلے انہیں اللہ کا نام لے کر نصیحت کر، ان کو اخلاقیات کا درس نہ دے، ان کو اچھی اچھی باتیں نہ بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ان کو نصیحت کر، اہل مکہ کو، سرداران مکہ کو، قریشیان مکہ کو یہ نصیحت کر، اللہ کا نام لے کر نصیحت کر، کیا کہ وَإِحْلَالَ أَحْرَامِ وَإِحْلَالَ أَحْرَامِ الظَّبَائِ الشَّوَاذِبِ، اور انہیں حرم کی سرحد میں رہنے والی، انہیں بتا دے اے ابو قیس، اہل مکہ کو بتا، سرداران مکہ کو بتا کہ حرم کی سرحد میں رہنے والی پتلی کمر والی ہرنیوں کا شکار حلال سمجھنے سے ڈریں۔ کیا شعر کہا ہے کہ پتلی کمر والی، حرم کی سرحد میں رہنے والی پتلی کمر والی ہرنیوں کا شکار حلال سمجھنے سے ڈریں، یعنی کمزور لوگوں پر نہ چڑھ دوڑیں، غلاموں پر نہ چڑھیں، مسکینوں پر نہ چڑھیں، کمزوروں پر نہ چڑھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں، بلال حبشی پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں، غلاموں پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ روکیں، آپس میں لڑائی نہ جھگڑا نہ کریں، کمزور اور حرم کی حدود میں رہنے والی پتلی کمر والی ہرنیوں کا شکار حلال نہ سمجھیں، انہیں پھرنے دیں، کمزوروں کو پھرنے دیں، جہاں وہ جاتے ہیں جانے دیں، لڑائی جھگڑا نہ کرو، آپس میں لڑو بڑو نہیں۔ آگے کہتا ہے وَقُلْ لَهُمْ وَاللَّهُ يَحْكُمُ حُكْمُهُ وَقُلْ لَهُمْ وَاللَّهُ يَحْكُمُ حُكْمُهُ، اور ان سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اہل مکہ سے کہہ دے، قریشیان مکہ سے کہہ دے، سرداران مکہ سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ضرب الحرب اتذهب عنہم فی المراحب، کہ تم اپنی جنگ وسیع میدانوں کے لیے اٹھا رکھو، یہاں نہ لڑو، محمد عربی سے نہ لڑو، ان کے ساتھیوں سے نہ لڑو، ان کے غلاموں سے نہ لڑو، ان کی کنیزوں سے نہ لڑو، ان کے خاندان سے نہ لڑو، بنو ہاشم سے نہ لڑو، کس سے لڑو؟ وسیع میدانوں کی بڑی جنگ کے لیے رک جاؤ، جب کوئی بڑی جنگ آئے گی تم سب پر اس کا مقابلہ کرنا، وہ جنگ لڑنا، اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، جیسے ابرہا آیا تھا تم پر حملہ کرنے کے لیے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور تم نے مقابلہ کیا اور اسے اٹھا دیا، وہ بھاگ گیا، موت کی آغوش میں چلا گیا، خدا تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تم ان آباء و اجداد کے بیٹے ہو، تم آپس میں نہ لڑو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ روکو، وہ جو کہتا ہے کہنے دو، ان کی بات کو مانو، کہ تم اپنی جنگ وسیع میدانوں کے لیے اٹھا رکھو، آگے کے لیے اٹھا رکھو، جب کوئی بڑی جنگ تم پر مسلط ہو تم سب پر، تو اس کے لیے تیاری کرو، یہ چھوٹی جنگ نہ لڑو، آپس میں نہ لڑو۔ آگے کہتا ہے متا تبعثوها ذمیما، متا تبعثوها ذمیما، کہ جب کبھی تم جنگ کرو گے وہ بری ہوگی،
वाह अबू कैस, कि जब कभी तुम जंग करोगे वो बुरी होगी। हियल गौला लिल अक्सैनी औ लिल अकारिब, कि जब कभी तुम जंग करोगे वो बुरी होगी, अपनों से हो या बेगानों से। तुम ये जंग अपनों से करोगे या बेगानों से, जंग तो एक चुड़ैल है। हियल गौला, ये तो एक चुड़ैल है। वो कहता है कि जंग चुड़ैल है, आपस में ना लड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ जंग ना करो। बार बार अपने एक एक शेर में अबू कैस कह रहा है। और आगे कहता है तकत्ताउ अरहामन, तकत्ताउ अरहामम व तुहलिकु उम्मतन, तकत्ताउ अरहामम व तुहलिकु उम्मतन, वो तो रिश्तों को कता और कौमों को हिलाक कर देती है। अब जंग के बारे में बता रहा है कि वो रिश्तों को कता कर देती है और कौमों को हिलाक कर देती है जंग। व तब्रिस सदैफा, व तब्रिस सदैफा बिन सनामिन व गारिब, और पीठ के ऊपर का हिस्सा और कोहान का गोश्त काट कर रख देती है जंग। पीठ का गोश्त खा जाती है और कोहान का गोश्त भी काट कर रख देती है जंग। ऐसी जंग है, ऐसी जालिम शय होती है। ए अहले मक्का, ए कुरैशिया ने मक्का, ए सरदारा ने मक्का, जंग से बाज आ जाओ, आपस में ना लड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ना रोको। अपने हर शेर में ये तंबीह कर रहा है और समझा रहा है अबू कैस बिन अल असलम। वमा अलीना इल्लल बलाग। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।